وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ مل کر شوق اور محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ آیت اور اس کے بعد کی 2 آیتیں انشاءاللہ کل 3 آیتیں آج کے ہمارے درس قرآن کا حصہ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے عہد کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو تو بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغات میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں۔ پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھے راستے سے بہک گیا۔ اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر اور ایک واقعہ سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں انہیں اور ان کی قوم کو مقدس سرزمین یعنی شام کا وارث بنا دوں گا۔ یہ اللہ کریم کا ان سے وعدہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں کنعانی جبار، ایک جبر اور ظلم کرنے والی قوم ارض مقدس یعنی شام پر قابض تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں اس قوم کا وارث آپ کو بنا دوں گا اور آپ کی قوم کو بنا دوں گا۔ اس وقت وارث کون تھے؟ ایک سخت جبار، جبر اور ظلم کرنے والی قوم شام کی وارث تھی۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ جب فرعون ہلاک ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ بنی اسرائیل کو ارض مقدس میں لے جائیے اور وہاں جا کر ان لوگوں سے جو اس وقت بیت المقدس پر قابض ہیں ان کے ساتھ جہاد کیجیے، اور جب آپ ان سے جہاد کریں گے تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد فرماؤں گا اور تمہیں فتح اور کامیابی عطا فرماؤں گا۔ بس آپ قدم بڑھائیں، آگے جائیں اور اس جبار قوم کے ساتھ جہاد کریں۔ میں اس مقام کو آپ کے لیے رہائش گاہ بنا دوں گا، آپ کی سکونت وہاں پر ہوگی، آپ جائیے بنی اسرائیل کو لے کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کے 12 سردار مقرر فرما دیے تاکہ ہر قوم اپنے سردار کا حکم مانے، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، ہم نے ان میں 12 سردار بنا دیے، ہم نے ان میں 12 سردار بنا دیے۔ وَبَعَثْنَا کا ترجمہ ہے ہم نے بنائے، اس میں نا جو ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے ہم نے کیا۔
تو 12 سردار اللہ نے بنائے تھے یا موسیٰ علیہ السلام نے بنائے تھے؟ بولیے، موسیٰ علیہ السلام نے بنائے نا، لیکن اللہ موسیٰ کے فعل کو اپنا فعل قرار دیتا ہے۔ بنائے موسیٰ نے ہیں لیکن کہتا ہے ہم نے بنائے۔ اللہ کریم نے تو آ کر نہیں بنائے ان میں کہ یہ سردار، یہ سردار، یہ سردار، یہ تقرر تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے تھا تو اللہ کے حکم سے ہوا، تو اللہ کریم نے اگرچہ بنانے والا بندہ ہے لیکن اللہ کے حکم سے بنائے ہیں، تو اللہ نے بندے کے فعل کی نسبت بھی اپنی طرف فرما دی اور فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل سے اللہ نے عہد نہیں لیا، اللہ نے تو موسیٰ سے عہد لیا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے لیا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اللہ کا ہی کام کرتے ہیں، اور ان کا کام اللہ کا کام کہلاتا ہے کیونکہ اس کے حکم سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تو موسیٰ نے 12 سردار مقرر کر دیے کہ تم سردار ہو، تم سردار ہو، تم سردار ہو، 12 گروہ بنا دیے۔ اب یہ روانہ ہوئے ارض مقدس شام کی طرف جہاد کے لیے۔ جب ایک مقام پر پہنچے جسے اریحا کہا جاتا ہے، تو وہاں پر پوری بنی اسرائیل قوم کو روکا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو سردار ہیں، نقیب ہیں، آپ جائیے اور وہاں جا کر ارض مقدس شام کا جائزہ لے کر آئیے کہ کیا صورتحال ہے۔ تو یہ 12 لوگ وہاں گئے۔ انہوں نے جب وہ وہاں جا کر ان کے سرداروں، ان کے لوگوں کو دیکھا جو وہاں پر قابض تھے، بڑے عظیم الجثہ، انتہائی قوی ہیکل، بہادر لڑاکو لوگ تھے وہ۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے جب یہ دیکھا تو دیکھ کر واپس آ گئے اور آ کر اپنی قوم سے آ کر بتانا موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے نا۔ انہوں نے، کیونکہ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا تھا، انہوں نے آ کر اپنی قوم سے، ہر سردار اپنے اپنے گروہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ جن لوگوں سے تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو وہ تو بڑے عظیم الجثہ ہیں، بڑے قد و قامت والے، طاقتور، پہلوان، ہیکل قسم کے لوگ ہیں، بڑے لڑاکو ہیں، تم ان سے کیا لڑو گے؟ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ موسیٰ کے ساتھ جانے سے انکار کر دو اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو۔ اسی لیے اس قوم نے، جو یہودی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے ہیں، یا آپ کی جو قوم کہلاتی ہے وہ یہودی قوم ہے، تو یہودی بزدل ہیں ہمیشہ سے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آپ انہیں لے کر جائیں، جہاد کریں، قال اللہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اللہ یہ وعدہ فرما رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اب بزدلی کی کوئی وجہ بنتی ہے، لیکن انہوں نے انتہا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں، آپ کا خدا جائے، آپ دونوں جا کر لڑیں، ہم نہیں جانے والے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج یہی لوگ کہتے ہیں کہ شام، ارض مقدس، بیت المقدس ہماری جاگیر ہے، یہ ہمارا حصہ ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا، یہ خود بھاگے وہاں سے، یہ خود اس مقام میں داخل نہیں ہوئے۔ جب یہ بھاگ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان پہ ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا۔ یہ چھوڑ کر بھاگنے والی قوم ہے جو آج یہ جتلاتی ہے کہ ارض مقدس، شام، بیت المقدس، یہ فلسطین ہماری جاگیر ہے، ہم گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اسرائیلیوں کی تو یہ حالت تھی
کہ ہیبت زدہ ہو کر وہاں سے آ گئے، سوائے 2 لوگوں کے اس پوری قوم میں، ایک کالب بن یوقنا اور دوسرا حضرت یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ 2 لوگ ایسے تھے جو اپنے عہد پر قائم رہے، باقی سب مکر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حالانکہ ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اگر تم نمازوں کو قائم کرتے رہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہے، میرے رسولوں پر ایمان رکھتے رہے اور ان کی تعظیم کرتے رہے۔ یہودیوں نے سارے عہد توڑ دیے۔ سب سے پہلا عہد کہ ہم جائیں گے جہاد کے لیے، مقام اریحہ پہ توڑ دیا، واپس پلٹ گئے۔ یہ عہد تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان رکھو گے، ان کی تعظیم کرو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ 4 عہد یہ بھی تھے، انہوں نے یہ بھی سارے توڑ دیے۔ نہ انہوں نے نماز کو قائم کیا، نہ زکوٰۃ کی طرف آئے، رسولوں پر ایمان نہیں لائے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، وہ بھی کیسا لائے آپ نے ان کے طرز عمل سے دیکھ لیا۔ ایسا ایمان تھا ان کا، اور ان میں سے بہت سارے مکر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے وعدہ جب توڑ دیا تو اللہ کریم نے اگلی آیت میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، تو ان کے عہد کو توڑنے کی وجہ سے، ان کے وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے کیا کیا؟ لَعَنَّاهُمْ، ان پر لعنت فرما دی۔ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت سے دوری۔ انہوں نے عہد کو توڑا، ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ ان پر ایک غضب تو یہ کیا کہ لعنت کر دی، دوسرا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دلوں کو پتھر بنا دیا۔ آج دیکھیں چھوٹے چھوٹے شیرخوار دودھ پیتے بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے کس طرح گولیاں مار کر چھلنی کر دیتے ہیں، کس طرح حاملہ عورتوں کے ساتھ معاذ اللہ زنا کیا گیا، کس طرح ان کے پیٹ کے بچوں کو شہید کیا گیا، کس طرح وہ لوگ جو زیر علاج ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، پورے ہاسپٹل انہوں نے اڑا دیے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان پر لعنت کر دی۔ تو یہ ہر وہ کام کریں گے جس کی وجہ سے ان پر لعنت برستی رہے، یہ لعنت کے مستحق ہو گئے، اور آج تک یہودی لعنت کے مستحق ہیں۔ یحرفون الکلم، اس وجہ سے کہ انہوں نے عن مواضعہ، کلمات کو، اللہ کی باتوں کو ان کی جگہوں سے بدل دیا۔ یہ توریت میں تحریف کرنے والی قوم، عیسائی انجیل کو بدلنے والی قوم، جو خود بدلے اور پھر کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کتنی بری بات ہے کہ اپنی باتوں کو، اپنے مفادات کو اللہ کا کلام کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لعنت کے اسباب بیان کیے ہیں کہ ان پر لعنت کیوں ہوئی۔ انہوں نے عہد کو توڑا، انہوں نے ہمارے کلمات کو بدل دیا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ایک سبب یہ بیان کیا کہ جو انہیں واعظ و نصیحت کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ یہ جو اسباب ہیں، لعنت کے اسباب ہیں، یہودیوں پر ہو گئی، عیسائیوں پر ہو گئی، لیکن ان اسباب سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو اللہ سے جو ہم نے عہد کیے ہیں ان عہدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ہم نے بھی اللہ سے عہد کیا ہے، جب ہم کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، تو ایمان لانے کے بعد ہم نے احکام کی بجا آوری کا عہد کر لیا کہ اللہ ہم مانیں گے، ہم عمل کریں گے۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو پھر بتائیے ہم اللہ کی رحمت کے مستحق کیسے بنیں گے؟
تو سابقہ قوموں کے جو قصے ہوتے ہیں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں، صرف اتنا نہیں کہ وہ لعنتی ہو گئے اور بات ختم ہو گئی۔ ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کہیں ان لعنتیوں کی روش پہ تو نہیں چل رہے اور پھر امید لگا کے بیٹھے ہم رحمت کی اور جنت کی، باغات کی، نہروں کی، کام کرے سارے لعنتیوں والے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسی لیے صوفیہ نے فرمایا ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی فرعون جیسی گزاریں اور آخرت ہمیں موسیٰ جیسی مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آم کی گٹھلی آپ لگائیں گے تو اس سے آم نکلے گا، لیکن کیکر لگائیں گے تو کیکر سے بیر نہیں آتے، آم نہیں آتے، جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے۔ تو زندگی اگر فرعون جیسی گزاریں گے تو آخرت بھی فرعون جیسی ہوگی۔ اگر موسیٰ جیسی آخرت چاہیے تو زندگی بھی موسیٰ جیسی گزارنی پڑے گی، یہ قانون ہے۔ تو ہم کام کریں لعنتیوں والے، عہد کو توڑ دیں، اللہ کی طرف غلط باتوں کو منسوب کر دیں، واعظ و نصیحت جو ہمیں کی گئی اسے ہم بھلا دیں، یہ سارے لعنتیوں والے کام ہیں جس سبب سے لعنت ہوئی۔ پھر امید لگائیں اللہ کی رحمت کی تو یہ ہماری خام خیالی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے کرم کیا ہے کہ ہم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوتا، ورنہ جس طرح پتھر برسائے گئے، چہرے مسخ کیے گئے، آندھیاں چلائی گئی، طوفان آئے اور قوم ہلاک ہوئی، ہمارا بھی یہی حال ہوتا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ہم پر کرم کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ محبوب یہ جو ان کی برائیاں ہم نے بیان کی اور ان کے لعنت کے اسباب بتائے ہیں، وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، یہ رکنے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کی خیانت پر اور ان کی بد دیانتی پر، دغا بازی پر وقتاً فوقتاً مطلع ہوتے رہیں گے۔ کس کے بارے میں کہا؟ یہودیوں کے بارے میں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، آپ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی دغا بازیوں پر، سوائے تھوڑوں کے جو ایمان لے آئے۔ اکثر یہودی ایسے ہیں جو آپ سے دغا بازی کرتے رہیں گے۔ تو آپ دیکھیں یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، زیادہ دور نہیں جائیں، اپنے وقت میں دیکھ لیجئے ان کی دغا بازیاں۔ اللہ کے حبیب تو مطلع ہیں، اللہ آج بھی مسلمانوں کو ان کی دغا بازیوں پر مطلع فرما رہا ہے۔ کیا نہیں کیا ان لوگوں نے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، تو جب تک یہ جنگ کے لیے تیار نہیں ہو جاتے، آپ کو جزیہ دے رہے ہیں، آپ سے جنگ نہیں کر رہے، رکے ہوئے ہیں، تب تک اے محبوب آپ بھی ان سے صرف نظر فرمائیے، ان سے درگزر کیجئے۔ لیکن اگر یہ جنگ کے لیے آ جائیں تو پھر ان کو سبق سکھا دیجئے۔ تو جب تک یہ رکے ہوئے آپ رکے رہیے۔ تو آج یہودی، عیسائی مسلمانوں سے جنگ پر اتر آتے ہیں، تب تک صرف نظر کا حکم ہے جب تک یہ رکے ہوئے ہیں، ورنہ پھر ان کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ آخری آیت، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، یہ یہودیوں کی بات تھی، اب عیسائیوں کی بات ہے، جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ نصارہ کا مطلب ہے مدد کرنے والا، نصرت کہتے ہیں مدد کو، یہ اسی سے بنا ہے۔ تو عیسائی اپنے آپ کو نصارہ بولتے تھے، یعنی ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ جنہوں نے کہا ہم مددگار ہیں، نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی عہد لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، یہودیوں والا کام کیا جو ہم نے انہیں واعظ و نصیحت کی تھی، اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ انہوں نے بھی ہماری نصیحتیں بھلا دی، عہد کو توڑ دیا۔ تو جب عہد کو توڑ کے یہودی لعنت کے مستحق ہوئے تو عیسائی بھی لعنت کے مستحق ہوئے۔ کیوں؟
انہوں نے بھی عہد کو توڑا. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. تو ہم نے انہیں کیا عذاب دیا جنہوں نے ہمارے نصیحتوں کو بھلایا. ہم نے ان کے درمیان عداوت کو اور بغض کو قیامت تک کے لیے ڈال دیا. آپ دیکھیں یہ اندرون خانہ عیسائی یہودی آپس میں بڑے بغضی ہیں. ان کے اندر بہت سارے فرقے بن گئے. جو دو عالمی جنگیں ہوئی ہیں ان کے محرکات دیکھیے, ان کے اسباب دیکھیے. ان یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس میں رنجشیں, نا اتفاقیاں, بغض اور عداوتیں. اللہ تعالیٰ نے ان میں ایسا بغض اور عداوت ڈال دیا ہے کہ عالمی جنگوں کا سبب ہی یہی بنا. آپ دیکھیں, تاریخ اٹھائیں, اس کا مطالعہ کریں, اسباب کو دیکھیں. تو یہ ایسی قوم ہے کہ اللہ نے ان پر بھی غضب فرمایا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے. جب قیامت میں آئیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا. اللہ کے نبیوں کو قتل کیا, اللہ کے عہدوں کو توڑا, کس طرح انہوں نے مخلوق خدا پر ظلم ڈھائے. اللہ کریم ان کو سب بتا دے گا. اللہ کریم کے ہاں دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے. انتقام اور عدل و انصاف ضرور قائم ہوگا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جن اسباب کی وجہ سے یہود اور عیسائیوں پر اللہ نے لعنت فرمائی, اللہ ان اسباب سے ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ ہمیں عہد کو پورا کرنے والا بنائے.